الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے، وہ قابل تعریف ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور اس میں سب سے اس نے عظیم نعمت جو ہم کو دی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کی ولایت، اور ولایت کے ساتھ ساتھ اس نے ہم کو امام حسین علیہ السلام کی محبت دی ہے اور امام کی عزاداری دی ہے۔ اس فرش عزا پر وہی خوش نصیب ہیں جو بیٹھتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو امام حسین علیہ السلام کا غم نصیب نہیں ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے رہ کے لوگوں نے امام کی مدد نہیں کی، جنہوں نے مدد کی وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جنہوں نے مدد نہیں کی وہ لعنت اللہ ہو گئے۔ تو یعنی ہم یہ صرف کربلا کے معرکے تک کے ہی محدود نہیں ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ کربلا میں نہیں ہیں، مگر ہم اب بھی اپنے امام وقت، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا کے جو ناصر، جو اعوان و انصار تھے، اسی کے مثل امام زمانہ کے انصار ہوں گے۔ ہم جس طرح سے اللہ نے قرآن کی میں اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یعنی ایمان والے جو ہیں انہی کو ہی حکم ہے، کافروں کو نہیں ہے، مشرکوں کو نہیں ہے، منافقین کو نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین، اے وہ جو آمنو ایمان لائے، یعنی وہ اطاعت کریں، اور اللہ نے جو کہہ دیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ اب اس میں ہم کو تکلیفیں آئیں، چاہے مشکلیں آئیں، پریشانی آئیں، مگر اللہ کا حکم ہے، ہم کو ادا کرنا ہے، ہم کو اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، امام کہتے ہیں تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے، مگر اگر ہمارا حکم ہے تم کو عمل کرنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ بہت ہی برائی کر رہا ہے، مگر امام کہہ رہے ہیں تم کو اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، تم کو اس کے ساتھ برائی نہیں کرنا ہے، سوال تم سے ہوگا۔ یعنی انسان کو اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھنا ہے، دنیا میں رہ کے، اور دنیا کی جو رنگینی ہے، جو دنیا کی چکا چوند ہے، اس سے اگر ہم اپنے کو دور رکھیں گے تو ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ مجالس ہم کو ہمارے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، یعنی یہاں پر ہم لوگ آیت اطاعت اگر لیتے ہیں تو کس طرح امام ہم کو کہہ رہے ہیں؟ امام یہ نہیں کہہ رہے رہبانیت کی زندگی گزارو، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب زہد کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، جو انسان بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، یعنی بہت کم معمولی کھانا، بہت کم معمولی بولنا، بہت کم سونا، لوگوں سے بہت گفتگو کم کرنا، تو یہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں بڑا غرور ہے ان کو، بہت گھمنڈ ہے، نہیں۔ اور جب وہ بولتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے جو حکمت والی ہوتی ہے، جو ہم کو نصیحت دینے والی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لوگ جو ہے تو بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مگر ہم نے تم کو جو کہا ہے تم وہ عمل کر رہے ہو، تو تم کو اس طرح لینا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری
یہ رسول اللہ کے معتبر صحابیوں میں سے، یعنی مدینہ پورا علی علیہ السلام سے پھر گیا تھا، مگر کچھ صحابی جو لائق صلوات ہیں، لائق تسلیم ہیں، جن کا ہم کو ماننا ہے، جناب ابو ذر غفاری ہوں، جناب مقداد، جناب سلمان، ہم ان کی ہسٹری پڑھیں کہ ان کا کتنا لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کو کتنی اذیت دی، مگر انہوں نے اپنے امام کی دفاع میں اپنی زندگی قربان کر دی، تو آج ان کا نام سنہری حرفوں میں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ جس وقت تیسرا خلیفہ عثمان، یہ لوگوں نے پہلا دوسرے نے بھی بہت چاہا کہ کوئی ایک صحابی کوئی ان کے مدح میں کوئی الفاظ کہہ دے، مگر جب یہ مدح کے قابل ہی نہیں تھے تو کہتا کون؟ بہرحال تیسرے خلیفہ نے 200 دینار کسی غلام کے ہاتھ بھیجے کہ یہ جا کے ابو ذر غفاری کو دے دینا، اگر ابو ذر غفاری یہ پیسے لے لیں گے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ عثمان بھی جانتا تھا کہ ابو ذر غفاری کیسا ہے، یعنی ایمان کے 9ویں درجے پر کون فائز ہے۔ ایک ایمان کا درجہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تو مومن نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، ہم پرہیزگار نہیں ہیں۔ ہمارا لیول کیا ہے؟ فقط ایک جملہ ہے کہ ہم ان کے محب ہیں، ہم صرف چاہنے والے ہیں نام کو۔ چاہنے والا بھی کون ہوتا ہے؟ جو قربان ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر آیت مودت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ اجر ہے۔ تو کیا ہم محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم محبت میں؟ صرف ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہماری زبان صرف محبت میں ہے، ورنہ ہمارا عمل کوئی بھی ہمارے امام کے قابل قبول نہیں ہے۔ جناب ابو ذر کے پاس جب غلام لے کے گیا کہ یہ آپ کو خلیفہ نے دیا ہے، تو جناب ابو ذر، آج اس وقت کا کھانا ہے، رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، فاقے گزارتے تھے، وقت کے کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے، مگر جناب ابو ذر اگر ہم جیسے ہوتے تو رکھ لیتے کہ چلو کچھ دن آرام ہو جائے گا۔ جناب ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جو یہ مجھے پیسے بھیجے ہیں، کیا مدینے کے سارے مسلمانوں کو یہ بھیجا گیا ہے کہ خالی مجھے دیا گیا ہے؟ اس نے کہا خالی آپ کو دیا گیا ہے۔ کہا کہ اگر مجھے دیا گیا تو مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پیسہ نہیں۔ کہا آپ غریب ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیسے کی، آپ یہ رکھ لیے۔ کہا نہیں، میرے پاس اس وقت کی 2 روٹی موجود ہے، جو اللہ نے مجھے ابھی 2 روٹی دیا ہے وہی اللہ مجھے شام کو بھی دے گا 2 روٹی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ لیول ہے زہد کا۔ وہ کہنے لگا رکھ لو، یہ پیسہ تم رکھ لو، یہ پیسہ تم رکھو گے تو تم ایک احسان کرو گے، ایک غلام آزاد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یقیناً یہ پیسہ میں رکھ لوں گا تو ایک غلام آزاد ہو جائے گا، مگر ان پیسوں کی وجہ سے ابو ذر ہمیشہ کا غلام ہو جائے گا۔ یعنی انسان کی جب مدد کرتا ہے تو انسان اپنا غلام بنا لیتا ہے جس کی مدد کرتا ہے۔ اب اس میں لالچ آ جاتی ہے کہ جو میں کہوں گا، کیونکہ میں اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں، میں نے اس کو دیا ہے، جب اس نے مانگا ہے میں نے اس کو دیا ہے، میں جب کہوں گی جب اس سے کام لے لوں گی، کیونکہ انسان میں ایک طرح کی خود پسندی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، تکبری آ جاتی ہے۔ مگر اللہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے ایسی مخلوقیں خلق کی، کہ جس نے ہم کو ایسے درس دیے ہیں کہ ہم زندگی جئیں تو آزاد جئیں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، میں آزاد رہ سکتا ہوں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ کسی بھی دنیا کے غلام نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ غلام اہل بیت رہے۔ اور انہوں نے جیسی رسول اللہ سے حدیثیں سنی تھیں، جس وقت حدیثیں بیان کرنے پر بین لگا ہوا تھا، یہ حدیثیں کوئی بیان نہیں کرے گا، جناب ابو ذر غفاری اسی طرح حدیثیں بیان کرتے تھے۔ یعنی ان کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ اکثر مولا کائنات کہتے تھے ابو ذر کیوں زبان کھولتے ہو، تم کو تکلیف ہوتی تو ہم کو بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کھولوں، جو حق ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تیسرے خلیفہ نے جناب ابو ذر کو ہر طرح سے تشدد کیا، اذیت دی،
پھر اس کے بعد کہا کہ سب سے آخر وقت میں، یعنی ان کا آخری زمانہ بہت سخت ترین گزرا ہے، کہا یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا شہر تم کو کون سا لگتا ہے؟ کہا مدینہ۔ کہا سب سے بدترین شہر کا جہاں میں تھا کفر کی حالت میں ربضہ، کہا میں تم کو یہاں سے وہاں بھیج دوں گا، یعنی وہاں تم ایسے جنگل میں جب چلے جاؤ گے تو پھر تم کس کے آگے بیان کرو گے؟ جناب ابو ذر نے یہ پسند کیا کہ وہ ایسی سواری پہ بھیجا تھا، ایسی بیمار سواری تھی، اس پہ کجاوا نہیں تھا کہ جب یعنی ابو ذر بیٹھ کے اس پر گئے ہیں تو ان کی رانیں جو ہیں اس کی ہڈی سے ایک جانور کی چھل گئی تھی، خون بہہ رہا تھا، عمر و رسیدہ تھے۔ تو ایسا ظلم سہنے کے بعد بھی وہ لوگوں نے انہوں نے اپنے تقوی کے لیول کو، اپنی پرہیزگاری کو باقی رکھا، محبت کو قائم رکھا۔ تو الحمدللہ ہم کو یہ صف ازاں ملی ہے، تو اس صف ازاں کی ہم کو قدر و قیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ نے محرم کو ایک تہوار بنایا ہے، محرم تہوار نہیں ہے، محرم عید بقرعید نہیں ہے، محرم شعبان رمضان نہیں ہے، محرم تہوار نہیں ہے، بلکہ محرم ایسی صف ازاں ہے کہ اس پر سے جو مانگو ملے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں تصور کرے کہ ہم محرم میں اتنا خرچ کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے 1 روپیہ خرچ کر لے۔ فاطمہ کا لال کسی کا محتاج نہیں ہے، غنیوں کا غنی ہے، کریم ابن کریم ہے۔ اس صف ازاں پر بیٹھ کے مانگو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مانگا اور ہم کو نہیں ملا۔ بیٹھ کے مانگے تو طلب تو کریں کہ ہم غریب ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم مسکین ہیں۔ ہاں ہیں ایسے لوگ کہ جو ان کو تکلیف آتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ مولا میری یہ تکلیف دور کیجئے، میں آپ کی فرش ازاں بچھاؤں۔ ہم تو نہیں جا سکتے کربلا، ہم تو کربلا سے بہت دور ہیں، نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں ہیں، مگر کربلا والوں کو مہمان تو بلاتے ہیں۔ کربلا والوں کو مہمان بلا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، مگر ہم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں امام ہماری ہر وہ چیز قبول کریں گے جو پاک اور پاکیزہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ اگر ہمارے پیسے میں، ہماری نیت میں، ہمارے تصور میں، ہمارے جملوں میں کہیں سے بھی کوئی تکبری یا کسی قسم کا غرور ظاہر ہوگا، وہ چیز ہمارے ہی منہ پہ دے دی جائے گی، یہ چیز یاد رکھیں۔ کوئی نوحہ ہم اچھا پڑھتے ہیں، آواز دی کس نے ہے جو ہم نوحہ اچھا پڑھتے ہیں، مجلس اچھی سنتے ہیں، مجلس اچھی پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، کس نے یہ توفیق دی؟ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار کس طرح شکر ادا کروں؟ کہ میرا ذکر کر کے لوگوں میں میری محبت بڑھاؤ۔ تو ہم ایسے فرش ازاں پر بیٹھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ ماؤں کو یاد کریں کہ وہ مائیں جنہوں نے خلوص سے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ ہم جس وقت ہمارے یہاں لڑکی شادی ہو کے آتی ہے، اس سال رنگین کپڑے پہن رہی ہیں، پوری محفل میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال یہ لڑکی نئی دلہن ہے، مگر سلام اس وہاب قلبی کی ماں کے اوپر، ہاں جس وقت وہ آ رہی ہیں اور کربلا میں فوجیں جمع ہو رہی ہیں، تو اپنے بیٹے سے اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا جا کے دیکھ کہ کیسا مجمع ہے۔ جب بیٹا آیا ہے ایک طرف یزیدی فوج، ایک طرف چند خیمے ہیں، پتہ یہ چلا رسول کا نواسہ حسین ہے۔ آ کے ماں سے کہا اماں رسول کا نواسہ امام حسین ہے۔ کہا امام حسین ہے؟ بیٹا میں تو جاؤں گی، میں حسین کے رسول کے نواسے کی میں مدد کروں گی۔ عیسائی عورت ہے مگر دل دیکھیں اللہ نے اس کی کون سی نیکی تھی کہ اس میں جذبہ آیا کہ میں امام حسین کی مدد کروں گی۔ آ گئی، 17 دن کی شادی ہوئی ہے۔ ہر ماں جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے نا
تو یہ سوچتی ہے میری گھر آباد ہوئے گا، خاندان بنے گا، پوتا پوتی ہوں گے، میں ان کو کھلاؤں گی، میرا گھر اب بڑھ جائے گا، خاندان بڑھے گا۔ مگر یہ وہ ماں ہے جو عیسائی ہے، خدمت امام میں آ کے کھڑی ہوئی، کہتی ہے مولا میرا بیٹے کو میں آپ پہ قربان کروں گی۔ امام نے کہا قمر جب تک میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھے گی میں کیسے اجازت دوں؟ یعنی سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو کافر مومن ہو جاتا ہے، اگر انسان مومن گناہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، کافر موت مرتا ہے۔ پہلے ہم جانیں کہ گناہ ہے کیا چیز، گناہ نے کبیرہ کیا ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ صغیرہ کرتے کرتے ہماری موت کافر کی موت نہ ہو۔ جس وقت کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا تینوں نے، اور کس طرح وہاب قلبی نے آ کے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو آج امام حسین کی زیارت کے ساتھ اس کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ ہیں امام کے چاہنے والے، ہم کو ایسے حق ادا کرنا ہے۔ اس صفِ ازا پر ہم کو سیکھنا ہے کیا چیز، امام حسین ہیں کیا۔ سلام ہو ان بیویوں پر۔ اور آج بھی میرا غریب امام خالی مانگ کے دیکھیں کیا نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ جس طرح آج انسان یہاں بیٹھا ہے، ایک دور تھا پھوپھی کا بھی کہ ہم لوگ اس جنگل میں بھی جا کر، کوکن بھون کے جنگل میں بھی جا کر ہم لوگوں نے مجلس کی ہے، مگر وہ نہیں کامیاب ہوا۔ مگر اللہ اس جنگل کو بسائے، یہاں سارے شیعہ بسیں، اور جس کے پاس مولا گھر نہیں ہے سب کو گھر دیں۔ خصوصی میں کہوں گی مولا شاہین کا خود کا اپنا گھر ہو جائے۔ میرے امام کی صفِ ازا پر بیٹھے ہیں، اور میرا امام صرف مانگنے کی دیر ہے، کیونکہ امام اللہ کے وہ برگزیدہ ہیں کہ امام اللہ سے جو کہیں گے اللہ وہ دے گا۔ مانگ کر دیکھیں، بیماری، ہم بیمار اگر ہمارے گھر کوئی ہو جاتا ہے، دیکھیں آج بھی میرا امام غریب ہے، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے چلیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، پورا گھر نہیں جا رہے مجلس میں، ارے مجلس میں جائیں، وہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بیمار کو شفا دے۔ گھر میں بیٹھنے سے بیماری کی شفا نہیں ہوتی ہے، مگر صفِ ازا پر بیٹھ کے دعا کریں گے تو میرا امام کبھی ایسا نہ ہو کہ قبول نہ کرے۔ ماہ محرم کی چاند ہوا، وبائی بیماری چلی ہے، گھر میں 7 آدمی بیمار ہیں، 20 25 30 سال پرانا واقعہ۔ 7 آدمی ایسے بیمار ہیں کہ کب ان کا انتقال ہو جائے نہیں جان سکتے۔ ایک آدمی جو گھر کا فرد ہے، جو وارث ہے، صرف وہی اچھا ہے، بیچارہ سب کی خدمتیں کر رہے ہیں، 7 بیڈ پہ 7 لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 6 راتیں گزر گئیں، جب 7ویں رات آئی میں نے کہا آج جناب قاسم کی مہندی ہے، میں آج جاؤں گا۔ اتفاق سے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے ان کو جانا پڑتا ہے مجلس میں، مگر کہنے لگے میں اپنے غریب امام کی صفِ ازا پر جاؤں گا، آج کچھ ہو جائے۔ وہاں رات میں مجلس ہوتی، مغرب پڑھ کے نکلے، پہنچے مجلس میں، بہت صفِ ازا پر بیٹھے، بہت روئے، مجلس میں بہت گریہ ہوا۔ گریہ ہونے کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اتنی دعا کی مولا اس صفِ ازا پر بیٹھنے کا زمانہ ہے، گریہ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس فرش ازا کے صدقے میں میرے سب جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دیجیے۔ یہ دعا کی انہی نے، اور مجلس جیسی تمام ہوئی، دعا کرتے ہوئے، استغاثہ کرتے ہوئے، توسل کرتے ہوئے امام حسین سے، اللہ سے ان امام کا توسل کرتے ہوئے واپس اپنے گھر آئے۔ صبح کی نماز کا قریب آ گئے، آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی بیٹا بیٹی بیٹھے ہیں، چولہا جل رہا ہے، اور جو باسی روٹی ہے وہ چائے سے کھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی کہنے لگے ارے تم لوگ اتنے بیمار تھے، اور بیمار ہو تم لوگ،
बासी रोटी नुकसान करेगी। चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। बेटी ये कहती बाबा आप आराम से बैठ जाइए। वो कहते कैसे बैठूं, तुम लोग इतने बीमार हो और तुम बासी रोटी खा रही हो, कल की, दोपहर की और रात की। कहती बाबा आप बैठ जाएं। तो जब बैठे तो लेकिन बाबा एक बात सुन लें, जब आप रात को गए, हम तो सो रहे थे, तबीयत हमारी ख़राब थी, कि मैंने ये देखा कि ना मैं सोई हूँ ना जागी भी हूँ। मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला, एक शख्स आए, काला लिबास पहने हुए हैं। उन्होंने आके कमरे में फ़र्श बिछाया, काला फ़र्श। उसके बाद 5 शख्सियतें आईं। उन 5 में 4 तो मर्द थे, एक औरत थी। वो लोग आए और जहाँ पर उन्होंने इशारा किया वो पांचों बैठ गए। उसके बाद में उन्होंने सबको पानी पिलाया। अब वहाँ पर उन्होंने मजलिस पढ़ी। कहने की जब मजलिस पढ़ी तो कासिम कासिम कासिम, हमको तो अरबी ज़बान नहीं आती, मगर इतना कासिम का कि हम समझ गए कि आज जनाबे कासिम के मसाइल हो रहे हैं। बाबा इतना गिरिया किया उन्होंने, इतना गिरिया किया, और किसी के ना पैर में नालें थी और ना किसी के सर पे अमामा था। बस एक जो बीवी थी उनके पैर भी चादर से ढके हुए थे। बाबा जब मैंने उनका गिरिया देखा तो मजलिस जैसी तमाम हुई तो वो शख्स जिन्होंने फर्श बिछाया था उन्होंने छोटे छोटे गिलास में कहवा दिया। जब वो कहवा पीने लगे तो मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि आप लोगों में कौन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। तो अमीरुल मोमिनीन पलट के कहते हैं मैं हूँ अमीरुल मोमिनीन। कहती मैं आगे गई, मैंने कहा कि इस मजलिस का वास्ता है, ये फर्ज का वास्ता है, हम सब बीमार हैं, हम सबको शिफा दे दीजिए। तो कहते हैं मेरे मौला खड़े हुए, हमारे सबके सरों पर हाथ फेरा। मैंने कहा मौला मेरी अम्मी बहुत बीमार है। कहा तेरी माँ मर जाएगी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मौला मैं बगैर माँ के कैसे रहूँगी, मेरी माँ को भी शिफा दीजिए। तो मौला गए, बाबा उन्होंने अम्मा की चादर पे से पूरा हाथ फैलाया। जब हाथ फिराया तो अम्मा भी ठीक हो गई। और कुछ देर में जब वो निकलने लगे तो मैं गली के कोने तक छोड़ने गई, वो रुखसत हो गए। बाबा अब जो मैंने आँख खुली मेरी, मैंने सबके सर छुए, सबके बुखार उतर गए थे, अम्मी का भी बुखार उतर गया। अब जब बुखार उतरा बाबा तो भूख लगी, घर में और तो कुछ नहीं था। हमने चाय बनाई और चाय रोटी हम खा रहे हैं। ये मेरा गरीब इमाम है, ये वो इमाम है करबला वाला कि जिसको दुश्मनों ने मेहमान बुलाया था। मेरा इमाम आशूर की सुबह में अजान देके अली अकबर ने अजान दी, जंग शुरू हुई, एक के बाद एक शहीद हो रहा है। मेरे इमाम एक के बाद एक कुर्बानी देते जा रहे हैं, पेशानी पर चमक बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कुर्बानी हुई। अब्बास से भाई को कुर्बान किया, बाजू उठा लाए, अलम और मश्क आ गई मगर अब्बास नहीं आए। अली अकबर गए, अली अकबर के सीने से नेज़े की अनी निकाली, अली असगर के गले से तीर निकाला। कह देना हम लोग के लिए बहुत आसान है। अगर आज किसी बाप के हाथ में कोई छोटा बच्चा दम तोड़ देता है तो बाप कहता है मेरा दम निकल जाएगा, मैं किन आँखों से अपने बच्चे का जनाजा देखूं। ये मेरा मौला है। जब आखिरी रुखसत को मेरे इमाम आए हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, इमाम ने आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की। कहते हैं कि इमाम की आवाज़ इस्तिगासा से एक मर्तबा जिब्रील ने परवरदिगार से कहा, परवरदिगारा मैंने झूले में झुलाया है हुसैन को, मैं चाहता हूँ मदद को जाऊँ। कहा जाओ जिब्रील इजाज़त है। एक मर्तबा मेरा इमाम जब ज़ीन से ज़मीन पर आया है, वक्त के इमाम कहते हैं कि जब मेरा जद ज़ीन से ज़मीन पर आया है, यानी घोड़े से जब ज़मीन पर मेरे मौला आए हैं, जुलजना से तो तीरों पे मुअल्लक थे।
کہتے ہیں سورج آب و تاب سے تیزی سے چمک رہا ہے. ایک مرتبہ ہوا نے آ کے سلام کیا، کہا مولا اجازت دیجئے یہ سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کروں. امام کہتے ہیں شکریہ تیرا. ایک مرتبہ سورج نے کہا مولا سب کو جلا کے بھسم کر دوں. کہا شکریہ تیرا. آج حسین امتحان کی منزل میں ہے. جب جبریل نے کہا نا تو پروردگار نے کہا جاؤ جبریل. جبریل علیہ السلام کیا کریں؟ دیکھا میرا امام اتنا تھک چکا تھا، اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ امام میں کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں تھی، ہلنے کی طاقت نہیں تھی. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ سورج میں کچھ چھائی آئی ہے، سایہ بنا. آنکھیں ہلکی سی کھولی، یقیناً امام نے روحانی آواز سے آواز دی ہوگی. کون؟ آقا بچپن میں جھولا جھلایا ہے، کن آنکھوں سے دیکھوں یہ ظالم، یہ جلتی ہوئی زمین. کہتے جبریل ہٹ جاؤ. شکریہ تمہارا جبریل، ہٹ جاؤ. آج حسین امتحان کی منزل میں. جبریل تم ہی تو لے کر آئے تھے، محضر تم ہی لائے تھے. میں نے نانا سے بچپن میں جو وعدہ کیا ہے جبریل آج وہ وعدے کو ادا کرنے کا دن ہے. جبریل ہٹ گئے. کہتے جعفر جن آئے. کہتے مولا تھوڑا سا پانی پی لے، تھوڑا سا پانی پی لیں. میرے امام کہتے جعفر یہ بتاؤ پانی میں پی کے بچ جاؤں گا، میری زندگی کیا ہے؟ میرا اکبر چلا گیا، میرا عباس چلا گیا. ارے جعفر میرا ننھا علی اصغر میں نے قبر میں پیاسا سلا دیا، بھلا اب بھی میری زندگی ہو سکتی ہے. امام نے ساری حجت تمام کی. ایک مرتبہ آواز آئی حسین، آواز آئی حسین، ادھر آواز آئی. کہتے ہیں ادھر شمر آگے بڑھا ہے، امام کے سینے پہ سوار ہوا. امام تیروں پر ہیں. ذرا سا تصور کریں اگر ہاتھ سے دبا دے نہ کہ یہ گھٹنے کے بل سوار ہوا. کہتے سارے تیر اوپر نکل آئے. اذیت اتنی میرے امام کو، کند خنجر سے امام کا سر جدا کیا، نوکے نیزہ پر آ گیا سر. ادھر ذوالجناح نے پوری جدوجہد کی کہ میرے آقا کی میں حفاظت کروں، مگر ذوالجناح آیا، خیمے کے دروازے پہ آواز دی. ایسی آواز تھی کہ بیویاں سمجھی ذوالجناح بابا کو لایا ہے. سب سے پہلے سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا. اب کیا دیکھتی ہے؟ ذوالجناح زخمی ہے. ایک مرتبہ پاؤں پہ گری. ذوالجناح تو آ گیا، تیرا سوار کہاں ہے؟ میرا بابا کہاں گیا؟ ہائے میں یتیم ہو گئی. کہتے ذوالجناح تڑپ کر رویا. اب جو وہاں سے نکلا ہے ذوالجناح پھر کسی کے ہاتھ نہیں آیا. اسی پر اکتفا نہیں کی. لوگ کہتے ہیں حسین پہ روتے کیوں ہوں؟ ارے حسین تو شہید ہو گئے، مگر کس مذہب میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا، جناب فضہ آ کے کہتی ہیں زینب دعا کر کہ مر جائے فضہ کا، اب کوئی اور مصیبت باقی ہے؟ اب تو بھیا دنیا سے رخصت ہو گئے. کہتی ہے فوج تیاری کر رہی ہے. کہا کس چیز کی؟ کہا گھوڑے سے پامال ہوگا لاشا. اللہ اللہ، حسین کا پھول سا جسم. کہتے 10 وہ گھوڑے جو فوجی گھوڑے تھے، جن گھوڑوں کا ایک گھوڑوں کا وزن 100 کلو ہوتا تھا، اس سے زیادہ. 100 گھوڑوں میں 10 گھوڑے چنے گئے 10 سواروں نے. کہتے ہر لاشا پامال نہیں ہوا ہے، خالی ان کا لاشا پامال ہوا جو حسین کے ساتھ تھے. جناب عباس، جناب ام البنین کے قبیلے والے آئے، عباس کا لاشا نہیں ہٹا ہوا. علی اکبر کا لاشا بھی نہیں ہوا. ام لیلا کے قبیلے والے آئے، لے گئے لاشا، مگر کس کا لاشا ہوا؟ جس کی کوئی گواہی قبول نہیں. میرے امام تھے، جناب زینب کے 2 لال تھے.
زینب کی لال کے لیے بھی کوئی کہنے والا نہیں. ایک جناب قاسم جن کا زندگی میں لاشیں ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا. ایک ننھا علی اصغر کہتے ہیں یہ 5 لاشیں ایسے پامال ہوئے کہ یزیدی چاہتے تھے کہ امام حسین کا گوشت کا ایک ٹکڑا نہ رہ جائے. جب پامال ہو گئی لاش، پھر بھی لاش باقی تھی، تو ایک مرتبہ پھر ہوا کہ اب پھر سے جو ہے تو لاش پامال ہوگی. اب جناب فضہ نکلی، جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا، صحرا کی طرف چلی. اے ابو الحارث، اے ابو الحارث، جنگل کے شیر کہاں ہے؟ ارے تیرا آقا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو رہا ہے. ادھر آواز دی فضہ نے، شیر آ گیا. اب جو شیر آیا یزیدی سمجھے اب حسین کا لاشا چٹ کر دے گا، مگر حسین کے لاشے کے پاس آیا. شیر جو درندہ ہے، ارے درندے سے بدتر تھے یزیدی. شیر آیا ہے، امام کے لاشے کا طواف کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. 7 مرتبہ طواف کر کے اس طرح کھڑا ہوا کہ جیسے اطاعت میں کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ وہ درندہ تھا. اگر امام کی اطاعت نہیں کرتا سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا. کہتے ہیں کہ امام کی لاش ابو الحارث کی وجہ سے جو بچ گئی، وہ میرے چوتھے امام نے 11 محرم 12 محرم کو آ کے ایک بوری میں ٹکڑے رکھے ہیں گوشت کے، اپنے بابا کو قبر میں لٹایا. میرا امام رو کے کہتا ہے، ہائے بابا، اپنی بیٹے کی غربت جو مل گیا وہ دفنا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. پروردگار ہماری مجلس مزاداری ان آنسوؤں کے قلیل نذرانے کو قبول کر. امام وقت کے ظہور